نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا، زباں بس ساتھ دیتی ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ ایک میرے پاس بہت حسین و جمیل خاتون آئی اور جسے کہتے ہیں بہت بڑی ڈگری کی وہ مالک تھی، CSS اس نے کیا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں ایک ہی فوبیا تھا، ایک ہی بات تھی کہ میں موٹی کیسے ہو سکتی ہوں، کہ میں موٹی کیسے ہو سکتی ہوں، کہ میں موٹی کیسے ہو سکتی ہوں۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ موٹی جو ہے نہ ہوں، آپ جس عمر میں ہیں، جو آپ کی فزک ہے بہت خوبصورت ہے اور آپ عمر کے لحاظ سے کچھ عرصے بعد ویسے ہی آپ اوور ویٹ ہو جائیں گی۔ اس نے میری اس بات کو فالو نہیں کیا اور دیوار پر جیسے لکھی ہوتی ہیں کہ پچ کے گال موٹا کیجئے، کمزور جسم کو موٹا کیجئے، اس نے 2-3 عطائیوں سے ایسے اشتہاری دوائیاں لیں اور پھر اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ پھر بھی وہ ایک ہی بات تھی کہ میں نے موٹا کیسے ہونا ہے۔ پھر طرح طرح کی اسٹیرائڈ دوائیاں لیتی رہی۔ پھر میرے پاس وہ 5 سال بعد تشریف لائیں تو کہنے لگی، میں اس کو پہلے تو پہچان نہ سکا، یہ یہاں وہ خاتون تھی، یہاں اس کا پیٹ تھا، یہ گال موٹے موٹے تھے۔ تو میں تو اکثر کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں ہم موٹا ہونا چاہتے ہیں، ہمارے گال پچکے ہوئے ہیں، یہ بھر جائیں، تو ہم کہتے ہیں پھر مکھیاں لڑا لیں، شہد کی 2-4 مکھیاں لڑا لیں تاکہ آپ موٹے ہو جائیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ عمر کے لحاظ سے ہر انسان موٹا ہوتا ہے، اس کا ویٹ بھی بڑھتا ہے۔ جیسے میں بتاؤں 20 سال پہلے میرا جو ویٹ تھا وہ 56 تھا، تو عمر کے لحاظ سے انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ تو وہ خاتون جو ہے مجھے کہنے لگی کہ ایک تو میرا ہائی بلڈ پریشر ہے، دوسرا مجھے ہیپاٹائٹس C ہو گیا ہے، اور تیسرا جو ہے مجھے دل کے مسائل بھی، ایک مرتبہ ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا ہے انہی ادویات سے۔ اب وہ اس چکر میں تھی میرا موٹاپا بھی کم ہو جائے، اور مرضیں بھی لے کر پھر رہی تھی اور چلتا پھرتا ہسپتال تھی۔ اس لیے میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے موٹا ہونا ہے تو پھر آپ قدرتی چیزوں کی طرف آئیں، نہ کہ ادویات کی طرف آئیں۔ قدرتی چیزیں کون سی موجود ہیں؟ سیب کا ملک شیک، آڑو کا ملک شیک، آم کا ملک شیک، چیکو، ہر طرح کی کھیر بنی ہوئی، پھر اشوگندھا آپ کے پاس موجود ہے، یہ دودھ کے ساتھ لیں۔ موسلی سفید اور سیاہ موجود ہے، یہ آپ دودھ کے ساتھ لیں، اس سے آپ موٹے ہو جائیں گے۔ پھر کیلے کا ملک شیک ہے، پھر ہر طرح کے جو ملک شیک، اور پھر ساتھ مربے جو ہیں، یعنی آملہ کا مربہ، ہریڑ کا مربہ، صفر جل کا مربہ، اور ہر طرح کے حلوے، پیٹھے کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، کدو کا حلوہ، سون حلوہ، گاجر کا حلوہ، بادام کا حلوہ، ہر طرح کے لڈو جو ہے، اس سے انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ پھر بیکری فوڈز ہیں، اس سے آپ موٹے ہو سکتے ہیں۔ پھر چربی والے کھانے ہیں، اس سے آپ موٹے ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ گوشت جو ہیں، میٹ جو ہیں، یہ اگر بنے ہوئے کھائیں، دیسی گھی کے، زیتون کے تیل کے، فرائیڈ بنے ہوئے کھائیں تو اس سے بھی آپ موٹے ہو جائیں گے۔ پھر چینی کی بنی ہوئی چیزیں، اس سے آپ موٹے ہو سکتے ہیں۔ پھر گڑ ہے، گڑ کی بنی ہوئی چیزوں سے آپ موٹے ہو سکتے ہیں۔ پھر ملائی ہے، مکھن ہے، چکناٹ موٹے آدمی کو تو منع کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے موٹا ہونا ہے تو چکناٹ آپ استعمال کیجئے، آپ اس سے موٹے ہو سکتے ہیں۔ پھر چرونچی کا حلوہ ہے، یہ چرونچی کے لڈو ہیں، چرونچی جو ڈرائی فروٹ ہے، انجیر ہے، اس سے آپ موٹے ہو سکتے ہیں۔ انجیر کا ملک شیک بنا کر پیجئے، انجیر اور بادام کا ملک شیک، تربوز کا ملک شیک بنا کر پیجئے۔ پھر خربوزے سے آپ موٹے ہو سکتے ہیں، خربوزے کا اگر ملک شیک بنا کر پئیں تو اس سے بھی آپ موٹے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسی اللہ کی قدرتی نعمتیں ہیں جس سے آپ موٹے ہو سکتے ہیں۔ یہ کیک جو ہیں، ہر طرح کے کولا مشروبات جو ہیں، یہ بھی موٹاپا پیدا کرتے ہیں۔ ہر طرح کے پیکٹ والے جوسز جو ہیں، یہ بھی موٹاپا پیدا کرتے ہیں۔ مکھن جو ہے، یعنی مکھن اور پراٹھا استعمال کریں، نہاری، سری پائے اور گردے کپورے، یہ سارے آپ کے موٹاپا پیدا کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف آپ آئیے، قدرتی نعمتوں کی طرف، اس سے آپ موٹے ہو سکتے ہیں، نہ کہ کسی عطائی کی دوا لیں یا پڑے ہوئے اشتہار لیں۔ تو میرا اپنے ناظرین چاہنے والوں کو مشورہ ہے کہ جو موٹا ہونا چاہتے ہیں تو آپ قدرتی نعمتوں کی طرف آئیں، ایلوپیتھک ادویات سے بچیں، اسٹیرائڈ ادویات سے بچیں۔ تو آپ پھر دودھ کا استعمال کریں، بادام دودھ کا، بادام کی سردائی کا، بلنگو دودھ کا، اشوگندھا دودھ کا۔
تو اس سے آپ موٹے ہو سکتے ہیں۔ میرے ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، لیکچرز میرے سنتے رہیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے اور اپنی صحت کا خاص خیال کیجیے۔ فیس بک آئی ڈی جو ہے عامر رضا ابھایا کے نام سے ہے، یہ فیس بک آئی ڈی آ رہی ہے، اور یہ یوٹیوب چینل ہے عامر ابھایا کے نام سے۔ پوری دنیا میں اس ٹائم لاکھوں لوگ جو ہے میرے لیکچر سن کر مستفید ہو چکے ہیں، اور میرا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ میں قوم کو صحت مند رکھنا چاہتا ہوں۔